الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی، اپنے امتیوں کی جس انداز سے ان کے ایمان اور عبادات کے اوپر اصلاح کے حوالے سے نظر رکھتے تھے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ظاہری حالت جو ہے اس کے اوپر بھی اصلاح کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ایک دفعہ ایک شخص کو ایسی حالت میں دیکھا کہ اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال گرد آلود تھے، بکھرے ہوئے، بری حالت میں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، اما وجد ھذا ما یصلح بہ شعرہ، کہ اس بندے کو اتنی گنجائش نہیں ملتی کہ جس کے ساتھ یہ اپنے اس حالت کو بہتر بنا لے، اپنے سر کے بالوں کو دھو لے، داڑھی کے بالوں کو دھو کے صاف کر لے۔ پھر اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو میلے کپڑے پہنے ہوئے تھا، میلے کپڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، الک مال، کہ تیرے پاس کچھ مال ہے دنیاوی اعتبار سے؟ اس نے کہا، جی قد اعطانی اللہ من کل مال، اللہ رب العزت نے مجھے ہر قسم کا مال عطا کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے کافی مقدار میں اونٹ بھی دیے ہیں، مجھے بھیڑ بکریاں بھی دی ہیں، مجھے مال اسباب بھی دیا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ الْمَالَ، جب تجھے اللہ تعالیٰ مال عطا کرتا ہے، فَلْيُرَا أَثْرُ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ، پھر اس کی نعمتوں کا اثر تجھ پہ نظر آنا چاہیے۔ جب تجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا مال و اسباب دیا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو پھر اس کی نعمتوں کا شکر تو ایسے میلے کچیلے کپڑے پہن کے کیوں کر رہا ہے؟ ایسے اس کی شکر نہیں ادا ہونا اس کی نعمتوں کا، اپنی حالت کو اچھا رکھو۔ تو یہ پہلو تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم مسلمانوں کی ظاہری حالت کی بہتری کے حوالے سے بھی مد نظر رکھتے تھے اور اصلاح کرتے رہتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی ظاہری حالت کو بھی اچھا بنا کے رکھے، بال رکھے ہیں صاف ستھرے کر کے رکھے۔ آپ فرماتے تھے من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو انسان بال رکھتا ہے، لمبے بال رکھتا ہے، اور کئیوں کو شوق ہوتا ہے رکھنے کا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لمبے بال رکھے تھے۔ بسا اوقات آپ بالوں کو کٹوا لیتے، بسا اوقات لمبے چھوڑ دیتے، لیکن آپ کے بالوں کی حد وہ کندھوں تک ہوتی تھی کہ جہاں پر بال آپ کے کندھوں کو چھو جائیں، کندھوں سے نیچے آپ بالوں کو جانے نہیں دیا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جب بال کندھوں سے نیچے جائیں گے تو پھر وہ خواتین سے مشابہت ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے بال اس قدر لمبے ہوتے ہیں۔ مردوں کے بال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے وہ کندھوں تک رکھے، تو اتنے ہی مسنون ہیں اور اتنے ہی مردوں کو رکھنے چاہیے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے من کان لہ شعر، جو انسان شوق سے بال رکھتا ہے فلیکرمہ، تو پھر ان کی عزت و تکریم بھی کیا کرے، یعنی ان کو صاف ستھرا بھی رکھے، ان میں تیل شیل لگائے اور اس کے اندر تیل کا اہتمام کرے، کنگھی شنگھی کر کے رکھا کرے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دفعہ بالوں میں تیل لگاتے ہوئے دیکھے بھی گئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ کافی تیل سر کے بالوں میں لگایا کرتے تھے، کہ جس سے بالوں کو بھی قوت ملتی ہے اور سر دماغ کو بھی اس سے قوت ملتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ داڑھی جو ہے مسلمان کو وہ بھی سنت کے مطابق بلکہ فطرت کے مطابق رکھنی چاہیے۔ فرمایا کہ بھئی یہ داڑھی کا بڑھانا یہ فطرت کا عمل ہے، اور فطرت کا عمل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مسلمان اور کافر میں کوئی فرق نہیں رکھا جاتا، کہ بھئی وہ ایک انسانی طبع کے اندر شامل ہے، انسانی طبع کے اندر، کہ بھئی یہ آنا ہے، ایک مرد کو یہ آنی ہے اور اس کے اوپر فطرتی طور سے لازم ہے کہ وہ اس کو رکھے۔ فرماتے تھے کہ اوفر اللحیٰ، داڑھی کو بڑھایا کرو، وقص الشوارب، اور مونچھوں کو پست کر دیا کرو، مونچھوں کو کاٹا کرو۔
ایک بات میں آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی وخالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، کیونکہ مشرکین مونچھیں کاٹتے نہیں ہیں، مشرکین مونچھیں بڑی رکھتے ہیں، تو مونچھوں کو کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ، بڑھانے کا حکم ہے۔ اور اس بڑھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حد متعین نہیں کی کہ اس کو کس حد تک بڑھانا ہے اور کہاں جا کر آپ اس کو کاٹنے کا آپ کو جواز حاصل ہوگا۔ ہمارے ہاں جو عموماً یہ مشہور ہو گیا ہے یا رواج پا چکا ہے کہ جی داڑھی ایک مٹھ تک رکھنا سنت ہے، مٹھ سے اوپر ہو جائے تو کاٹ دیں، ایسی کوئی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتی ہے۔ آپ سے جتنے بھی فرامین ملے ہیں جو صحابہ نے بیان کیے ہیں وہ اوفر اللحا کے ہیں، وعف اللحا، درگزر کرو، بڑھاؤ داڑھی کو، اس میں کوئی قید نہیں رکھی ہے۔ جو لوگ اس قسم کی جواز نکالتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں کہ جی داڑھی اگر بڑی ہو جائے تو بسا اوقات وہ سطر کو جا کے لگتی ہے تو بے حرمتی ہوتی ہے، تو اس بنا پر اس کو چھوٹا رکھنا چاہیے۔ بات اگر اس انداز سے بے حرمتی کی ہے تو جب وہ کاٹ دیتے ہیں تو کاٹ کے اس کٹے ہوئے داڑھی کے حصے کو کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ بھی اس کو پھینک دیتے ہیں۔ تو جب آپ نے داڑھی کاٹ کے پھینک دی ہے اور وہ کٹی ہوئی داڑھی بھی وہ نالی میں جا رہی ہے، کچرے میں جا رہی ہے، اس وقت سنت کی توہین نہیں ہو رہی؟ اس وقت نہیں محسوس ہوتا کہ ہم سنت کو کہاں پر پھینک رہے ہیں؟ در حقیقت داڑھی جو ہے یہ عمل مسنون ہے، داڑھی بالوں کا مجموعہ ہے، اس مجموعے سے یہ مجموعہ کہیں بھی لگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ داڑھی رکھنے کا عمل سنت ہے، یہ بال سنت نہیں ہے، یہ رکھنے کا عمل سنت ہے، اور سنت کبھی بھی غلط جگہ پر نہیں پڑتی ہے۔ بال پڑ جاتے ہیں، بس اوقات بال ٹوٹتے بھی ہیں، جو جھڑتے ہیں بال وہ آگے پیچھے انسان ضائع کر دیتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ داڑھی کے بڑھانے کا حکم ہے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اور آپ کے اس فرمان کو جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے۔ لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ اتنی لمبی داڑھی آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ بھئی مجھے اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے، میرے نبی کو اچھی لگتی ہے، میرے نبی نے کہا کہ رکھو۔ تو جو بات آپ نے کہی جو آپ کو اچھی لگتی ہے، ہمیں آپ کی خواہش اور آپ کی پسند کا احترام کرنا چاہیے، اپنی اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کی خواہش کا احترام نہیں کرنا چاہیے کہ جی اس کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ کیا میرے نزدیک اس کی خواہش زیادہ مقدم ہے رسول اللہ کی خواہش سے؟ رسول اللہ کی خواہش مقدم ہے، رسول اللہ کا حکم اور آپ کی خوشی مقدم ہے، باقیوں کی خوشی کا ہمیں اتنی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اسی حوالے سے بالوں کے حوالے سے ہی ایک بات اور ہے، سر کے بال جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ لوگ بال رکھتے ہو تو پورے سر پہ بال رکھو، اور اگر آپ ٹینڈ کراتے ہو، آپ حجامت کراتے ہو تو پورے سر کی حجامت کرایا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع فرمایا ہے، قضاء سے، اور قضاء کا معنی ہوتا ہے کہ یحلق بعض الرأس، کہ سر کے کچھ حصے کی حجامت کروا لی جائے، اس کے اوپر مشین یا بلیڈ پھروا لیا جائے، ویترک بعض، اور بعض حصے کو چھوڑ دیا جائے بالوں کی صورت کے اندر، جو آج کل فیشن بن چکا ہے، اور فیشن بھی ان لوگوں کا جن سے ہم بغض بھی رکھتے ہیں، ہم ان سے نفرت بھی کرتے ہیں، ہم ان کو لعن طعن بھی کرتے ہیں، یہود اور عیسائی جو مراد ہیں، لیکن ہم ان کا ہر نکالا ہوا فیشن جو ہے وہ بڑی خوشی سے اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ سٹائل بڑا اچھا آ گیا ہے، اس سٹائل کو میں نے ضرور کاپی کرنا ہے۔ مجھے نبی علیہ السلام کا سٹائل نہیں اچھا لگا، آپ کا فرمان نہیں اچھا لگا، مجھے ان عیسائیوں کا، ان یہودیوں کا سٹائل اچھا لگا کہ جی میں نے اسے کاپی کرنا ہے۔ حالانکہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کی آخری آیت پڑھتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ مجھے ہدایت کا راستہ دے، راستہ ان لوگوں کا دے انعمت علیہم، جن پر تو نے انعامات کر رکھے ہیں، جن سے تو راضی تھا، مجھے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوتا رہا، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں، جن کی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصارہ سے لی ہے۔ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے راستے پر نہیں چلانا، لیکن عملی طور پر ہم ہر طریقہ انہی کا اختیار کرتے ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے رائج کر دیا معاشرے کے اندر، اور یہ طریقہ بھی ان کا۔ تو ہم جب دعا کرتے ہیں نماز میں، اس کی پھر کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب عملی طور پر ہم ہر کام ان کا اختیار کرتے ہیں زندگی کے اندر؟
تو یہ جو قضا کی کیفیت ہے جس کو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ بڑے خوش ہو کر اختیار کرتے ہیں اور سٹائل بنا کر کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، در حقیقت کارنامہ نہیں سر انجام دیا، یہود اور عیسائیوں کی پیچھے پیچھے ان کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں اور سنت کی مخالفت کر رہے ہیں، نافرمانی اللہ کے رسول کی کر رہے ہیں۔ اس معاملے سے گریز کرنی چاہیے کہ بھئی جب آپ بال رکھتے ہیں پورے سر کے رکھیں، اور اگر آپ حجامت کرتے ہیں تو پورے سر کی حجامت کرائیں۔ یہ آدھے سر کی حجامت اور آدھے سر کے بال، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور جب بال رکھتے ہیں تو پھر ان کی تکریم بھی کریں، ان میں کنگھی شنگھی کریں، اس میں تیل لگائیں، داڑھی کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کر کے رکھیں، جس سے انسان جو ہے وہ ایک مہذب صورت میں اور ایک خوبصورت صورت میں نظر آئے، وہ ایسا نہ نظر آئے جس کو دیکھ کر انسان کہے کہ بھئی یہ تو بندہ جو ہے یہ پتہ نہیں کون سی دنیا کی مخلوق ہے کہ سر بھی گندا، داڑھی بھی گندی، کپڑے بھی گندے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسی گندی حالت والے کو جو ہے وہ اللہ معاف کرے اس کو ولی بنا دیتے ہیں کہ جی یہ ولی ہے، دنیا کے معاملات سے بالکل آزاد ہے۔ نبی علیہ السلام اس کو پسند نہیں فرما رہی اس گندی حالت والے انسان کو، اور ہمارے معاشرے کے لوگ اس کو ولی بنا کر سر پر بٹھا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے معاملات کو زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔